کسی دانا کا قول ہے کہ خاموشی میں 7,000 فائدے ہیں جو 7 چیزوں میں جمع ہیں، اور ہر چیز میں 1,000 فائدہ ہے۔ پہلا یہ ہے کہ خاموشی بلا مشقت عبادت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بلا زیور کے یہ زینت بھی ہے۔ تیسرا یہ کہ بلا سلطنت کے بغیر یہ ایک ہیبت ہے، شان و شوکت ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ بلا دیوار کے ایک قلعہ ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کے پاس، ایسے شخص کے پاس کسی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے معذرت کرنا نہیں پڑتی اس کو۔ چھٹا یہ کہ اس میں کرامن کاتبین کی راحت ہے۔ ساتواں یہ کہ انسان کے عیبوں کے لیے یہ ایک پردہ ہے۔ خاموشی جو ہے وہ عیبوں کے لیے ایک پردہ ہے۔ اور ایک مشہور مقولہ ہے کہ خاموشی عالم کی زینت ہوتی ہے جبکہ جاہل کے لیے پردہ ہوتا ہے۔ عالم جو ہے وہ اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی شان و شوکت اور عظمت کا پیش خیمہ ہے، جبکہ چونکہ جاہل جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، لہٰذا خاموشی جو ہے وہ جاہل کے جہالت پر ایک پردہ ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ ابن آدم کے بدن کے 3 حصے ہیں، ایک قلب ہے، دوسرا زبان ہے، اور تیسرا باقی جو اس کے اعضاء ہیں۔ یہ ابن آدم کے جسم کے 3 حصے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر حصہ میں کوئی نہ کوئی شرف یا کوئی نہ کوئی عظمت اس میں رکھی ہوئی ہے۔ قلب کو اپنی معرفت اور توحید کا شرف بخش دیا، زبان کو لا الہ الا اللہ کی شہادت اور اس کی عظمت عطا کر دی، پھر ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کا بھی زبان کو جو ہے وہ شرف نصیب کر دیا۔ اور باقی جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، اور جسم کے بقایا حصہ جات ہیں وہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے لیے ان کو جو ہے نا مشرف کر دیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے ہر حصے پر ایک محافظ اور نگران مقرر فرما دیا ہے، مگر دل کی حفاظت اور نگرانی بنفس نفیس خود فرمائی۔ چنانچہ بندہ کے معافی ضمیر کو ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے محبوب کو خبر نہ دے۔ اور فرمایا کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ایک ہی طاق لگانے والا تیار ہے۔ دوستو، اعضاء پر امر و نہی مسلط فرمائے کہ بندشیں لگا دی کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام منع ہے، پھر وہ ہر حصہ جو ہے اس سے وفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور دل کی وفا یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہے، حسد، خیانت اور مکر و فریب وغیرہ نہ کرے۔ زبان کی وفا یہ ہے کہ غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بے فائدہ گفتگو نہ کرے۔ اور اعضاء کی وفا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائیں۔ پھر جو قلبی وفا میں کمی کرے گا وہ منافق ہے، جو زبان والی وفا نہیں کرتا، یعنی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے فائدہ گفتگو کرتا ہے، تو پھر وہ کافر ہے۔ اور جو اعضاء والی وفا نہیں کرتا وہ گناہ گار عاصی ہے۔ اور اعضاء کی وفا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، فرمانے لگے، اے نوجوان، اگر تو 3 چیزوں کے شر سے بچ جائے تو جوانی کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ایک زبان کا شر، دوسرا شرمگاہ کا شر، اور تیسرا پیٹ کا شر۔ کہتے ہیں لقمان حکیم حبشی غلام تھے۔ پہلی حکمت جو ان کی ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کے آقا نے ان کو کہا، اے غلام، یہ بکری ذبح کرو اور اس کے گوشت کا بہترین ٹکڑا ہمارے پاس لے آؤ۔ آپ دل اور زبان لے آئے۔ پھر ایک بار پھر آقا نے کہا کہ جاؤ بکری ذبح کرو اور گوشت کا بدترین حصہ کاٹ کے لے آؤ۔ آپ پھر وہی دل اور زبان لے آئے۔ آقا نے وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ یہ دونوں درست ہو جائیں تو پورے بدن میں اس سے بڑھ کر کوئی حصہ عمدہ نہیں، اور اگر یہی دونوں خراب ہو جائیں
تو ان سے بڑھ کر بدن کا کوئی حصہ خبیث اور برا نہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کا بہت خیال رکھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معمول سمجھ کر پھر درخواست کی کہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو دوزخ کے منہ کے بل اسی زبان نے ہی تو گرایا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جس کا مال کثیر ہوگا اس کے گناہ بھی کثیر ہوں گے، اور جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ مبتلا عذاب ہوگا، یعنی جس کا اخلاق برا ہوگا وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں اگر کسی کو تیر کا نشانہ بناؤں تو یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں اپنی زبان کا نشانہ بناؤں، کیونکہ تیر کا نشانہ تو کبھی خطا بھی ہو جاتا ہے مگر زبان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان، ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو درست رہے، کیونکہ تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، لیکن اگر تو درست نہ رہی تو ہم بھی درست نہیں رہ سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور سخت دل اللہ تعالیٰ سے بعید ہوتا ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے اور بدن میں کمزوری محسوس کرے اور رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے کہ تو نے کوئی بے فائدہ کام کیا ہے۔